اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصب حقوقہم و منکر فضائلہم و مصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ایک سلوات بھیجنا. ارباب غم، ماتمداران سید الشہداء، محترم ناظرین، سلسلہ گفتگو کا آغاز پہلی محرم سے جس آیت کے ذیل میں رضا خان محمد عالم صاحب میں ہوا اس کی یہ 8ویں مجلس ہے، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو، مگر اس لیے پیدا کیا کہ یہ ہماری عبادت کریں. تو مال حیات اللہ کی عبادت ہے، مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کا کہنا ماننا، اللہ کے سامنے سر سجود رہنا. اور شرافت بندگی کا تقاضا تو یہی ہے، اپنے محسن کو کے احسان کو یاد رکھنے کا تقاضا تو یہی ہے کہ جو بھی پیغام اس خالق کی طرف سے ہم تک پہنچ جائیں اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں. میں نے بہت سے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالنے کی کمائی علم کے باوجود کوشش کی کہ مقصد حیات جو اتنا زور دیا گیا اس کا سبب یہ تھا کہ ہم کو اللہ نے اشرف مخلوق بنایا تھا، اور اللہ چاہتا یہی ہے، مشیت کا منشا یہی ہے کہ ہم کو اگر اشرف مخلوق بنایا ہے تو جب پلٹ کے ہم جائیں تو اشرف مخلوق بن کے اس کی بارگاہ میں پہنچیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عبادت میں جو اللہ نے خصوصیات رکھی ہیں بندگی کی اور جو برتری بقیہ مخلوقات میں ہیں اس کو اجاگر کرنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ بنایا. ہماری آنکھیں اگر دیکھنے کی سکت رکھتی ہیں اور ہم ہر سامنے والی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو اشرف مخلوق اس بنیاد پہ نہیں ہے. ہم سے کہیں تیزی سے چیل دیکھ لیتی ہے، ہم سے کہیں تیزی سے باز دیکھ لیتا ہے. ہم تو تھوڑی دور تک جانے کے بعد ہماری آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سامنے کیا ہے. لیکن بہت سے ایسے پرندے ہیں، بہت سے ایسے چرندے ہیں کہ جو بہت دور تک، میلوں دور تک سکون سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر ہم قدموں سے چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اشرف مخلوق ہو گئے، ہم سے تیز چلنے والے اللہ کی دوسری مخلوقات موجود ہیں. اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں کہ جس پہ ہم فخر کر ہی نہیں سکتے. ہمارا کمال یہ ہے کہ ہماری عقل اتنی تیز ہو اور علم ایسا ہو کہ ہم وہاں تک اپنے آپ کو لے جائیں جہاں تک واقعاً اشرف مخلوق کو ہونا چاہیے. بظاہر تو ہماری آنکھیں سامنے نہ دیکھ پائیں لیکن ہم اتنی اچھی صلاحیت پیدا کر لیں کہ جو کچھ نظر آ رہا ہو دور تک وہ نظر آ جائے. دور کو جانے دیے، جو نسلوں میں ہو وہ نظر آئے. اگر ہم تلوار اٹھائیں تو 70 نسلوں کو دیکھ کے چلائیں تو تاکہ ہم اشرف مخلوق کہلائیں. ہم اگر چل سکتے ہیں تو کچھ ایسا ہمارے پاس ہو کہ بغیر کسی ذریعے کے ہم معراج کی منزلوں تک پہنچ جائیں جہاں تک باز اور چیل اور پرندے بھی سکت نہیں رکھتے ہیں، ہماری رسائی وہاں تک ہو جائے. المختصر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی بندگی میں تمام اوصاف اللہ نے چھپا رکھے تھے اشرف مخلوقیت کے، جس کو ہم نے توجہ نہیں دی. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بڑا انسان اپنے آپ کو خود ہی ڈیمیج کرتا ہے. ایک سن بلوغ تک آتے آتے اس کے وجود میں حیوان کی حوث بھی ہوتی ہے اور اس کے وجود میں فرشتوں والی عقل بھی ہوتی ہے. اب یہ اس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے. وہ جانور بننا چاہتا ہے تب بھی اس کو اختیار ہے، وہ اگر فرشتہ بننا چاہتا ہے تب بھی اس کو اختیار ہے. شاید یہی سبب ہے کہ بے خیالی میں ہماری زبان میں روزانہ کی بات چیت میں اور زبان میں اکثر دوستوں کے سامنے یہ بات ہوتی ہے، اکثر ملنے والوں کے سامنے یہ بات ہوتی ہے، اما وہ ایک دم اس کی بات چھوڑو، ایک دم گدھے تو ہو رہے ہیں، اما ایک دم جانور سے بدتر ہیں یار، ان سے کیا بات کریں، اما وہ آدمی کیا کہنا، وہ تو فرشتہ صفت ہیں.
تو یہ لاشعوری میں ہم بتا دیتے ہیں کہ سامنے والا کس طرح اپنی روش، اپنی زندگی کے روزمرہ زندگی کے لمحات گزار رہا ہے۔ اگر وہ جانور پر بھروسہ کرتا ہے تو چاہے وہ محسوس کرے یا نہ کرے، لیکن لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ انسان نہیں رہا بلکہ جانور ہو گیا۔ اور اگر وہ نیکیوں پر بھروسہ کرتا ہے، عبادت کو سامنے رکھتا ہے، تو وہ دھیرے دھیرے اتنا بڑھتا ہے کہ خود یہی سماج، یہی اس کے ملنے والے، یہی دوست، یہی اعزاء، یہی اس کے محلے والے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ تو فرشتہ بن گیا۔ لیکن اللہ نے کہا صرف فرشتے نہ بنو، بلکہ ایسی منزلوں کو آگے بڑھا لے جاؤ کہ فرشتے بھی ٹھٹک کو رک جائیں، اور فرشتوں کا سردار بھی کہے اے اللہ کے بندے آگے تیری منزل ہے، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو پر جل جائیں۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، اس کے بہت سے شقیں ہیں، بہت سے رخ ہیں، اور موضوع ظاہر ہے کہ بعد آخری مجلس سمجھ لی ہوگی، اس لیے کہ کل تو شب ہے، شب عاشور کی زیادہ تر مصائب ہوں گے۔ فقط اتنا میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ بندگی پر جنہیں نے بھروسہ کر لیا اور حکم پروردگاری کے مطابق اپنے مقصد کو جان گئے، وہ دنیا میں کامیاب رہے، چاہے وہ معصوم ہوں یا معصوم کی پیروی کرنے والے۔ کتنے لوگ تاریخ میں آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو چاہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، جو چاہتے تھے وہ، اس کا سبب یہ تھا کہ ان کو بندگی کے رموز اور بندگی کے اثرات سے واقفیت ہو گئی تھی، اور وہ یہ جان گئے تھے کہ اگر ان کا دامن تھامیں گے تو خود بخود بندگی کے اس منزلوں تک پہنچیں گے۔ اما کتنے واقعات ہیں، بہت سے واقعات اس دور تک نظر آتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے اسی دور کا، زیادہ پچھلی صدی کا، کہ آیت اللہ محسن الحکیم، ایک عام آدمی کا نام ہے، ایک عام آدمی کا نام ہے، بس علم حاصل کیا، مرجع ہو گئے، اور وقت کے جسے کہا جائے کہ عبادتوں کے رموز سے واقف ہو گئے، وہ جان گئے کہ کون سا راستہ ہے جو اللہ کی قربت کو انسان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جب کچھ لوگ ڈیلیگیشن بنا کے آتے ہیں، اسی ایام غم کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ کیا آپ بھولی بھالی قوم کو بہکاتے ہیں آپ لوگ؟ کہا کیا بہکاتے ہیں؟ کہا کہ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جو امام ہے جو پردہ غیب میں ہے، وہ کہتا ہے کہ جد آپ مظلوم، جب میرے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ یہ آپ بیوقوف کیوں بنا رہے ہیں قوم کو؟ بھلا بتائیے، کیا دنیا میں کہیں یہ اصول ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے پانی کے بجائے، روتے وقت پانی کے بجائے کیا خون بہائے گا؟ کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے؟ تو آیت اللہ محسن الحکیم کے لیے ملتا ہے کہ آپ نے ایک سفید رومال منگوایا اور اپنی آنکھوں پہ رکھا اسی ڈیلیگیشن کے سامنے، اور یا ابا عبداللہ و مظلومہ، ابا عبداللہ و مظلومہ، تھوڑی دیر کہا تھا اور یہ کہہ کے رونا شروع کیا۔ اب جو رومال ہٹایا تو وہ سرخ ہو گیا تھا۔ جو آنے والے تھے انہوں نے حیرت سے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ تو بس ایک جواب دیا کہ جب غلام اگر دل سے یاد کر لے تو خون کے آنسو روتا ہے، تو جو وارث غم ہے وہ اگر خون کے آنسو رو لے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی اللہ صلاحیتیں پیدا کرتا چلا جاتا ہے کہ انسان اپنے وصف اور کمال کی منزلوں پہ پہنچتا چلا جائے، ورنہ زندگی تو سب کی گزر رہی ہے۔ اگر بندگی کے اوپر، میں ناظرین کے لیے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر بندگی کے اوپر توجہ انسان دے دے، یہ نماز کا پڑھنا، یہ روزے کا رکھنا، یہ حج کا کرنا، یہ زکوٰۃ کا دینا، یہ خمس کا ادا کرنا، یہ محتاج کو کھانا کھلانا، یہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، اما اس میں بھی راز پوشیدہ ہیں۔ دیکھیں، میں تو کامرس کا طالب علم رہا ہوں، پورا ایک بزنس سرکل ہے، بزنس سائیکل جو کہا جاتا ہے، اس کا بوم بھی ہوتا ہے، باٹم پہ بھی آتا ہے، ریکوری پوائنٹ بھی آتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بزنس آپ کا ہمیشہ بوم پہ رہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو صرف معراج ہی معراج ملے۔ اگر آپ کو بوم ملے گا تو ہو سکتا ہے کسی وقت ایک دم کاروبار لاس چل میں جا رہا ہو، باٹم پہ آ جائے، اس کی ریکوری کا ٹائم بھی ہوتا ہے۔ جیسے ایک سائیکل چلتا ہے، بزنس سائیکل اس کو کہتے تھے، کہا جاتا ہے، جس طرح بزنس سائیکل ہے اسی طرح لائف سائیکل ہے، اور لائف سائیکل کو انسان اگر بوم پہ رکھنا چاہتا ہے تو پہلی شرط ہے کہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ کامیاب رہے، اما کسی بھی خاندان میں، تاریخ انسانیت اس بات کی گواہ ہے، کسی بھی خاندان میں 7 نسلوں سے زیادہ کسی بھی فن میں نہ ترقی رہی نہ ایک عروج رہا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے، بڑے بڑے خاندانوں کو دیکھ لیے، بڑے بڑے سلاطین کو دیکھ لیے، بڑے بڑے رجواڑوں کو دیکھ لیے، بڑی بڑی ڈائنیسٹیز کو دیکھ لیجئے، زیادہ سے زیادہ نسل میں 7 نسلیں ہوئیں جنہیں نے سروائیو کیے۔ 8ویں نسل کے ہاتھ میں کٹورا نظر آیا، اگر 8ویں میں نہیں آ پایا تو 9ویں کے ہاتھ میں ضرور آیا۔
ٹیپو سلطان کا پرپوتا جو ہے وہ ردی کی دکان لگائے ہوئے ہے کلکتے میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ عروج ہمیشہ رہے، اس پہ بڑی بحثیں ہوئی ہیں، ہسٹورین نے بحثیں کی ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ 7 نسلیں، بعض لوگوں نے کہا نہیں 5 نسلیں بہت ہوتی ہیں، بعض نے کہا 3 نسلیں، ابن خلدون وغیرہ نے تو اس پہ بحث کی ہے کہ 3 نسلیں سروائیو کرتی ہیں، اگر باپ عالم ہے تو بیٹا عالم ہے، اس کا بیٹا عالم ہے، پھر ضروری نہیں ہے کہ عالم گھر میں نظر آئے، باپ دولت مند ہے، بیٹا دولت مند ہے، پوتا دولت مند ہے، اس کے بعد میں ضروری نہیں ہے کہ پوتا بھی دولت مند ہو، ایک باپ شجاع ہے، بیٹا شجاع ہے، پوتا شجاع ہے، لیکن ضروری نہیں پر پوتا بھی بہادر ہو۔ یعنی نسلوں میں 3، اس پہ بحث ہوئی ہے کہ 3 ہیں یا 5 ہیں یا 7 ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 7 مانی گئی ہیں، اور کم سے کم لوگوں نے کہا کہ 3 نسلوں سے زیادہ کوئی بھی نسل اس زندگی میں نہ دولت رکھ پاتی ہے، نہ طاقت رکھ پاتی ہے، نہ اپنا عروج رکھ پاتی ہے، نہ علم رکھ پاتی ہے۔ اما یہاں پر ایک جملہ مجھے کہنے دیے، مجلس حسین ہو رہی ہے، آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے، تاریخ میں بہت سے خاندان نظر آئے، 7 نسلوں سے زیادہ عروج نظر نہیں آیا۔ یہ کمال صرف آل محمد کے گھرانے کا ہے کہ 14 ہیں اور ایک جیسے ہیں۔ ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ 14 ہیں اور ایک جیسے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ 14 ہیں اور ایک جیسے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ رموز بندگی سے واقف تھے۔ عروج کہاں تک رہتا ہے، کس وجہ سے ڈیمیج ہوتا ہے، وہ احتیاط ان کے سامنے تھی، وہ خیال ان کے سامنے تھا، وہ تصورات تھے کہ اگر یہ ہوگا تو یہ نقصان، یہ ہوگا تو یہ نقصان، یہ ہوگا تو یہ نقصان، اس کا خمیازہ نسلیں بھگتیں گی۔ تو اگر عروج پہ رہنا ہے تو بندگی کی طرف جتنی زیادہ قدم بندہ بڑھاتا جائے گا، پھر نسلوں میں زوال نظر نہیں آئے گا، عروج ہی عروج نظر آئے گا۔ ایک اور درود بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ ہاں، عروج ہی عروج نظر آئے گا، ورنہ نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، خاندان بھی ختم ہو جاتے ہیں، عروج بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن تاریخ میں دیکھا کہ محمد جیسے محمد نظر آئے، علی بھی محمد، حسن بھی محمد، حسین بھی محمد، علی بن الحسین بھی محمد، یہ سلسلہ محمدیت کا جاری رہا اور ایک جیسے نظر آئے، وہی کریکٹر، وہی کردار، جیسا حالات ہوئے ویسے ہی مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئے، جس طرح کا بھی ماحول ہوا اسی طرح سے اپنے محمدیت کے کریکٹر کو پیش کیا، ایک جیسے، زوال نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب ہم کو بندگی کرنا ہے تو سمجھداری اور ہوشیاری اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، جب ہم کو معلوم ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے پاس زوال نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جن کے پاس نقص نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے پاس نہ نقص مل پائے گا، ان کے پاس نہ زوال مل پائے گا، نہ ان کے پاس کوئی رزق مل پائے گا، نہ ان کے پاس کوئی کمی مل پائے گی، تو کیوں نہ ان کو ان کی زندگیوں کے لیے کو اپنے واسطے پیروی کے لیے منتخب کریں کہ جن کی بنیاد پر وہ تو کامیاب ہیں، ان کے صدقہ اگر حاصل ہو گیا تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کے لیے تاریخ گواہ ہے۔ میں ایک نام بتاؤں یا کتنے نام بتا سکتا ہوں، مجھے ایسا جاہل بھی آپ کے سامنے، تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے بتا دیا دنیا والوں نے کہ بے شک ہم معصوم تو نہیں ہیں، بے شک اللہ کی طرف سے چنے ہوئے تو نہیں ہیں، لیکن ہم نے ان اماموں کو، ان مقدس لوگوں کو، ان صاحبان تطہیر کے دامن سے وابستگی حاصل کر لی ہے، اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں گے۔ تو صرف ان کی پیروی کرنے کا یہ صلہ ملا ہے کہ ہم کو یہ عروج حاصل ہو گیا۔ تاریخ میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں، ساسا بن سوہان ہوئے، زید بن سوہان ہوئے، حجر بن عدی ہوئے، میں نے نام لیے بھی تھے، جناب سلمان ہوئے، جناب ابوذر ہوئے، جناب مقداد ہوئے، جناب حبیب ابن مظاہر ہوئے، جناب زہیر ابن قین ہوئے۔ آسان ہے، جہاں بھوک ہو، پیاس ہو، بے چینی نظر آتی ہے چہروں پر، لیکن شب عاشور بھی ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہتا ہوا نظر آ رہا تھا، تم تو اس طرح مسکرا رہے ہو، تم تو اس طرح ہنس کے باتیں کر رہے ہو جیسے تمہیں زندگی مل گئی۔ تو کہا تمہیں کیا خبر، اب تو زندگی کی ابتدا ہے، اب تو اصل زندگی ہے، اس لیے کہ ہم حسین کے ساتھ قربان ہو رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ رموز حیات اگر حاصل کرنا ہے تو آل محمد کی ڈیوڑی پر آنا پڑے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ مضبوط کریکٹر، پاک کریکٹر، کامل کریکٹر، جہاں کوئی نقص نظر نہ آئے۔ میں نے 2 4 مجلسوں میں عرض کیا کہ مولا متقیان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیے تو وہاں کوئی فی نظر ہی نہیں آ سکتی۔ ہاں، آنکھوں میں تو آپ کی فی نظر آئے گی، علی کی ذات میں فی نظر نہیں آئے گی۔ آپ کوشش کر کے بھی آپ مولا متقیان کی ذات میں کوئی نقص نہیں نکال پائیں گے، آپ امام حسن علیہ السلام کی ذات میں کوئی نقص نہیں نکال پائیں گے۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ حالات کے پیش نظر اپنی بقرادیت تو کر رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں تھا، اور یہ مناسب نہیں تھا، اور یہ مناسب نہیں تھا، اور یہ مناسب نہیں تھا، یہ قدم اس وقت نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ تو آپ سیاسی بازی گری دیکھ رہے ہیں، وہ رضائے معبود دیکھ رہے تھے۔
آپ کیا جانیں کہ وہ ان کا کیا قدم ہے. اور یہی وجہ ہے ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک بہت عجیب بات کہہ رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا اور اس کو گرہ باندھ کے رکھ لیے گا اور محفوظ کر لیے گا اپنے پاس، کہ اکثر ہم بہت سے واقعات سے متاثر ہو جاتے ہیں اور آل محمد علیہ السلام کے واقعات کے اوپر، ان کے معجزات کے اوپر، ان کے کمالات کے اوپر کمنٹس کرتے ہیں یا تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا اور یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا. ایک بات یاد رکھیے گا، آج بڑی ایک عجیب بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو تاریخ کی حقیقت ہے، جس کو ہو سکتا ہے آپ نے اس طرح محسوس نہ کیا ہو، کہ سرکار امام حسین علیہ السلام، سرکار امام حسین علیہ السلام جس وقت مدینے سے فیصلہ کرتے ہیں کہ میں یہاں سے ہجرت کر کے مکے جا رہا ہوں، اور عماریاں تیار ہوتی ہیں، محملیں تیار ہو رہی ہیں، اور آس پاس کے لوگوں کو خبر ہو رہی ہے اور سب جمع ہو رہے ہیں، تو اس میں بہت سے لوگ تو زیارت کے مشتاق تھے، آخری دیدار کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن جن لوگوں نے، میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا، جن لوگوں نے، چاہے وہ جتنے وقت کے مقدس مآب ہوں، جتنے تقدس مآب ہوں، جن لوگوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کے عمل کے اوپر یہ سوال کیا کہ مولا یہ مناسب نہیں ہے، چاہے خاندان کے کیوں نہ ہوں لوگ، یہ بڑا معتبر خاندان ہے، چاہے خاندان کے کیوں نہ ہوں. اب آپ جو سن رہے ہوں گے پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن میں بہت متوجہ کر رہا ہوں کہ عقل کے ناخون آل محمد کے سلسلے میں انسان کو ہمیشہ لینا چاہیے، غور کرنا چاہیے. جن لوگوں نے، چاہے وہ عبداللہ ابن عباس ہوں، چاہے اور بقیہ خاندان کے لوگ ہوں، میں سب کے نام نہیں لے سکتا، یا صحابہ کرام ہوں یا صاحبزادگان صحابہ کرام ہوں، جن لوگوں نے بھی وقت کے امام کے عمل پر انگلی اٹھائی اور سوال کھڑا کیا کہ مولا مناسب نہیں ہے آپ کا یہ سفر، ایک جملہ کہہ رہا ہوں توجہ دیے گا، جن لوگوں نے بھی اس طرح کی بغرادیت فرمائی، بڑے مقدس مآب تھے لیکن ان کی قسمت میں کربلا کی شہادت نہیں تھی، ان کی قسمت میں کربلا نہیں تھی، چاہے وہ عبداللہ ابن عباس ہوں یا بقیہ لوگ ہوں. جن لوگوں نے اپنی عقل لڑائی اور معصوم کے عمل کے اوپر اپنے فیصلے کو صادر کرنے کی کوشش کی، ان کی قسمت میں کربلا جیسی مقدس جگہ نہیں نصیب میں تھی، جس پہ خاندان کے لوگ تھے. اور جس نے بھی سر جھکایا اور بس اپنا آقا اور مولا مانا، تو اب چاہے وہ ایک عیسائی ہو ہمیشہ کے لیے علیہ السلام ہو جائے گا، ایک گناہگار ہو وہ ہمیشہ کے لیے اور علیہ السلام ہو جائے گا. ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد. ہاں، چاہے وہب ابن عبداللہ کلبی ہوں، چاہے حور ابن یزید ریائی ہوں، یہ سب جنہی نے بس مان لیا کہ یہ ہیں ہمارے مولا، جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ بس ہے، اس پہ ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں، ہمارا کام ہے یس مین ہو کر ان کے فیصلے کے مطابق عمل کرنا. جن لوگوں کا یہ رجحان رہا ان کی قسمت میں تو کربلا میں شہادت نصیب تھی. اما دنیا مر گئی 1400 سال میں، لیکن کربلا والے آج بھی زندہ ہیں اور کل بھی زندہ رہیں گے. یہ وہی ہے خاموشی، یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری، یہ ہے پیروی. اور یہاں پر میں ایک بات اور عرض کر لوں، اور اکثر اس موضوع پہ جب آتا ہوں تو یہ بات ضرور عرض کرتا ہوں کہ جناب سلمان فارسی ایک روز جب مولائے متقیان کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے اور آپ مولائے متقیان کچھ فرما رہے تھے اور آپ ہمہ تندور گوشت تھے، اتنے میں مولائے متقیان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کسی زبان میں کچھ بولے. سلمان کہتے ہیں کہ واللہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بولے، کون سی زبان بولے اور کس سے بولے، کیا بولے، کس زبان میں بولے اور کس سے بولے. تو ایک بات اور بھی دیکھیے، میں بھی شیروانی پہنے ہوں، ٹوپی پہنے ہوں، میں نے بھی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن میں اگر اپنے آپے میں رہوں تو میں ہوں، لیکن آپے سے نکل گیا، آپے سے بڑھ گیا تو کوئی اوقات نہیں ہے. اس لیے کہ تاریخ میں بڑے بڑے عالم ملیں گے آپ کو، لیکن سلمان سے زیادہ صاحب علم نہیں ملے گا، جس کے لیے 10 علم کے درجوں کی سند ہو. تو جب وہ نہیں سمجھ پایا کہ علی کون سی زبان بول رہے ہیں، تو ہم جیسے 4 کتابیں پڑھنے والے کیا سمجھ پائیں گے کہ علی کون سی زبان بول رہے ہیں. کہا میری سمجھ میں نہیں آیا. میں نے اتنا یہ عمل دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ تلوار منگوائی اور جہاں بیٹھے تھے وہ بلند ہونے لگے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے. کہاں چلے گئے مولائے متقیان؟ کہا میرے ماتھے پہ پسینہ.
میں نے گھبرا کے ان کے ڈیوڑی کے غلام کی طرف دیکھا، قمبر کی طرف، اس کے چہرے پہ سکون۔ اما بہت سی چیزیں تحریر و تقریر میں نہیں آتی، صرف محسوس کی جاتی ہیں۔ جو 10 درجے کا عالم وہ عمل مولائے متقیان کو دیکھ کے بے چین، جو ڈیوڑی کا غلام اس کے چہرے پہ سکون۔ ایک بات سمجھ میں آئی، علم الگ ہے، قربت الگ ہے۔ گھبرا کے کہنے لگے، میں نے سلمان سے قمبر سے پوچھا، قمبر یہ میں نے کیا دیکھا؟ تو مسکرا کے قمبر کہنے لگے کہ سلمان میں تو روز دیکھتا ہوں یہ سب منظر، یہ تو میں روزانہ دیکھا کرتا ہوں۔ کہا کبھی تم نے پوچھا نہیں کہ مولا کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ بس توجہ دیے گا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین۔ جیسے ہی جناب سلمان نے جو اس علم کے 10 درجوں پر فائز تھے، انہوں نے قمبر سے کہا کہ قمبر تم نے کبھی اپنے مولا سے پوچھا نہیں کہ کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ تو قمبر نے معلوم ہے پلٹ کے کیا جواب دیا؟ کہا سلمان کیا بات کر رہے ہو، وہ میرے مولا ہیں، وہ میرے مولا ہیں، میں ان کا غلام ہوں، میری کیا جرت، میری کیا اوقات کہ میں ان کے کسی عمل کے اوپر سوال کروں۔ ہاں اگر ان کی مرضی ہوگی تو وہ بتا دیں گے۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ بھائی ان کی اگر مرضی ہوگی تو بتا دیں گے، لیکن میں غلام ہوں۔ تو بس یہی مومنین کا حال ہے، مومنین اپنے مولا کے غلام ہیں۔ ہم وہ امیر المومنین، ہم مومنین میں شمار کیے جاتے ہیں، اللہ کرے توفیق ہو جائے کہ ہم واقعی مومنین ہو جائیں۔ مومن ہونا اور ہے، مومن باقی رہنا اور ہے، لیکن ان تمام مومنین کے جو امیر ہیں، آقا اور مولا ہیں، وہ مولائے متقیان ہیں۔ تو وہ مولا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ غلام کا کام ہے یسمین، جہاں جہاں بغرادیت شروع ہوئی وہاں نقصان ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا بڑے بڑے مقدس لوگوں کی قسمت میں نہیں تھی۔ یہ جو بعد میں آل زبیر کا گورنر ہوا ہے کوفے کا، یہ مولائے امام حسین علیہ السلام کا بڑا چہیتا تھا۔ راستے میں مل گیا، کھیتوں پر اپنے گیا ہوا تھا دیکھنے، تو دیکھا قافلہ جا رہا ہے، تو قریب پہنچا، کہنے لگا کہ فرزند رسول کہاں؟ کہا کربلا جا رہا ہوں، عراق جا رہا ہوں۔ نہیں مناسب نہیں ہے جانا، بس قسمت میں آل زبیری کی نوکری لکھی ہوئی تھی، آل محمد کی نوکری سے نکل گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی، یہ ہمارے وہ کریکٹر ہیں کہ جن میں بے چوں و چرا، یہ صاحبان عصمت ہیں۔ میں نے اس دن حوالہ دیا تھا آپ کے سامنے کہ وقت کے معصوم نبی کے ذہن اللہ کی طرف سے ان کا ذہن عطا کیا ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے، آپ اس کے سامنے تمام تر مکاریوں کے ساتھ پہنچیں گے، لیکن جب بھی وقت کا معصوم جو چاہے گا، تمام ہوشیاریوں کے باوجود اور مکاریوں کے بعد میں آپ وہی عمل کریں گے جو معصوم چاہے گا۔ اس کے لیے میں نے مثال دی تھی آپ کے سامنے کہ جناب یعقوب کے سامنے بڑا مکر کے ساتھ اولادیں آئیں اور کہا یوسف کو ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ پلان پہلے سے بنا چکے تھے کہ اس کو قتل کرنا ہے، اس کو ذبح کر ڈالیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ جناب یعقوب ایک بوڑھے آدمی، یہ سمجھ رہے ہیں بوڑھے ابا کو کیا پتہ چلے گا، چپ چاپ یوسف کو قتل کر دیں گے۔ انہیں وقت کا معصوم نبی ہے، اس نے سمجھ گیا کہ یہ کاہے کے لیے مکر کرتے ہوئے آئے ہیں۔ کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم لوگ مصروف ہو جاؤ، میرے بچے کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اما کبھی اس کے اندر ڈیپتھ میں جا کر دیکھیے، یہ بھیڑیا نہ کھا جائے، وقت کے نبی نے بھیڑیے تک محدود کر دیا۔ اب جو یہ پلٹے کرتا لیے ہوئے تو یہی روتے ہوئے آئے، وہ کہنے لگے بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا۔ تو معصوم ہے، عام انسان ہے، برابری نہیں ہو سکتی۔ تو ان کی اگر دامن سے وابستگی ہو گئی تو ہم یہاں پر بھی کامیاب ہیں، وہاں پہ بھی کامیاب ہیں۔ ساسا بن سوان نے کیا کیا، زید بن سوان نے کیا کیا، میثم تمار نے کیا کیا، سلمان نے کیا کیا، میثم نے کیا کیا۔ اور میں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ جو شیعت کی ایک آپ کو فہرست ملے گی، اس میں جو معراج کی منزلوں پر پہنچے ہوئے شیعت ہیں، ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو اتنا ہے کہ ہم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے شیعہ ہیں، لیکن شیعوں کی اگر کیٹیگری بنائیے گا جو ایک دم بوم پہ، ایک دم معراج پہ ہوگی، وہ شیعت وہ ہے کہ جو وقت کے معصوم کی ہر نقطے کو سمجھنے والی ہو اور ہر مرضی کو سمجھنے والی ہو۔ بلکہ ایک جملہ اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس کو سوچئے گا آج رات میں لیٹ کر، کہ معصوم کی شیعت کی پہچان یہ ہے کہ جو معصوم کی نا کو بھی ہاں سمجھے اور معصوم کی نا کو بھی ہاں سمجھے اور ہاں کو بھی نہ سمجھے۔ ذوالفقار لیے بیٹھے ہوئے ہیں، میثم، سلمان، ابو ذر، مقداد بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسن علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرمائے۔ مولائے متقیان مخاطب ہوئے تینوں سے کہ جاؤ ذوالفقار اٹھاؤ، جاؤ حسن کی گردن کاٹ دو۔ مقداد اٹھے،
آگے بڑھے، امام حسن تک پہنچے، پھر چلے آئے واپس۔ ابو ذر اپنی جگہ سے اٹھے، ایک قدم بڑھایا، پھر رک گئے۔ سلمان نے جیسے سنا نہیں، جس پہ امام کا آرڈر ہے، امام کا حکم ہے، تو معلوم ہوا کہ منشا معصوم سے اتنا قریب ہو جائے کہ سمجھ جائے کہ اس کی نہ میں بھی کس وقت ہاں ہے، اس کی ہاں میں بھی کس وقت نہ ہے۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ ہاں نام میں بھی ہاں ہیں، بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ المختصر وہ کریکٹرز ہمارے سامنے ہیں، وہ کردار ہمارے سامنے ہیں کہ اب مرد میدان اگر دیکھیے گا تو علی نظر آئیں گے، شجاعت کی منزلوں میں کوئی ان سے بڑھ کے شجاع نہیں ہے، سخاوت کی منزلوں میں آئیں گے تو ان سے بڑھ کے کوئی سخی نہیں ہے، ممبر پر جائیں گے صاحب ممبر سلونی، نہج البلاغہ دیکھیے تو آپ کو حیرت ہوگی، اما بے سہارے کا سہارا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، محتاجوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، یعنی ایک کامل ذات ہے۔ شجاعت کے آج ایک دو پہلو عرض کر دوں، اس لیے کہ آج 8 محرم، آج جناب عباس جیسے بہادر اور غازی کا مصائب میں ذکر ہوگا، تو مولائے متقیان کی شجاعت کتنی کامل و اکمل تھی کہ تاریخ اس کی نظیر نہیں دے سکتی۔ میں ابھی اس سے پہلے ایک بات عرض کر رہا تھا کہ مثلا مولائے متقیان کسی سے یہ فن سیکھا نہیں ہے شجاعت تلوار چلانے کا، لیکن مولائے متقیان جب میدان میں ہوتے تھے تو بڑے سے بڑا پہلوان ہو، عمرو بن عبدود ہو یا مرہب ہو، اما مرہب کے سامنے مقابلہ کوئی آسان تھا؟ مرہب کے چھوٹے بھائی حارث کی شجاعت میں نے پڑھی ہے، اور اسی کی شجاعت سے اندازہ لگتا ہے کہ علی کتنے شجاع تھے۔ اس کے لیے ملتا ہے کہ وہ اتنی تیزی سے میدان میں آ کے تلوار چلاتا تھا کہ سامنے والا سمجھ ہی نہیں پاتا تھا، اتنی تیزی سے تلوار چلتی تھی کہ تلوار سجھائی نہیں دیتی تھی۔ یعنی بعض جگہ ملتا ہے کہ وہ نیزے کی کڑی میں نیزے کی انی کو چبوتا تھا زرہ کی اس میں، اور اچھال دیتا تھا گھوڑے پر سے، اور جب آدمی اچھل جاتا تھا تو نیزہ رکھ کے تلوار اٹھاتا تھا، اور جب آدمی نیچے گرنے لگتا تھا تو حارث کو اتنی تیزی سے تلوار چلاتا تھا کہ نیچے آتے آتے کئی پارٹس میں انسان زمین پہ ڈھیر ہوتا تھا، جس پہ گریویٹی کی کچھ اصول ہے، زمین پہ کوئی چیز گرتی ہے بہت تیزی سے گرتی ہے، لیکن اس کا ہاتھ اتنا تیز چلتا تھا کہ وہ کئی حصوں میں جہاں تک اس کی رسائی ہوتی تھی اس تک آتے آتے کئی حصوں میں انسان کا بدن بکھر جاتا تھا ٹکڑوں میں۔ آپ انصاف سے بتائیے ایسے بہادر اور شجاع کے سامنے، اسی لیے تو لوگ بھاگ کے واپس آ رہے تھے، اسی لیے تو فرار اختیار کر رہے تھے۔ یہ اور بات ہے، پونے جا رہے تھے، انہوں نے کہا سردار کی غلطی ہے، سردار نہ بھاگا ہوتا تو ہم نہ بھاگتے، اور پھر وہ فوج والے کہہ رہے تھے نہیں، سردار کہتا نہیں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نہ بھاگے ہوتے تو میں کیوں بھاگتا۔ اصل مسئلہ تھا حارث اتنی تیز تلوار چلاتا تھا تو مقابلہ کون کرے۔ لاکھوں سلام، کیا کامل اور اکمل شجاعت میں مولائے متقیان و مرد میدان ہیں کہ روایت کہتی ہے اور تاریخ کہتی ہے کہ حارث کو 70 موقع دیے، جس کے سامنے ایک لمحے ٹھہرنا مشکل ہو اس کو 70 موقع دینا اور پھر بھی زندہ رہنا، یہ ہے کمال علی، یہ ہے مولائے متقیان کا کمال۔ اور پھر دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، جب مولائے متقیان نے 70 موقع تو دے دیے، لیکن جب اس کو مارا ہے تو ایک دم سے نہیں مارا دھوکے سے، بلکہ متوجہ کر کے مارا۔ حارث اب میں حملہ کرنے جا رہا ہوں، تو میں اکثر سوچتا ہوں جتنی تیزی سے انسان جس پھرتی سے اٹیک کر سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اس سے کہیں تیزی سے ڈیفنس بھی اپنا کر سکتا ہے۔ بھئی اگر آدمی پھرتیلا ہے اور تیزی سے حملہ کر سکتا ہے تو بچ بھی سکتا ہے۔ اب جس تیزی سے حملہ کرنے والا ہو اور کو اگر معلوم ہو جائے کہ یہ اب کون سا حملہ کرنے جا رہے ہیں اور اس پر متوجہ کر دیا جائے کہ سمجھ لو اب میں حملہ کر رہا ہوں، اور تاریخ یہی کہتی ہے کہ ایک حملہ کہنے کے بعد کیا، اس کے بعد میں دوسرے حملے کی ضرورت نہیں پڑی، تو معلوم ہے شجاعت میں جب تلوار ہاتھ میں آ گئی تو اب علی جیسا شجاع کوئی نظر نہیں آئے گا تاریخ انسانیت میں۔ اسی طرح بہت سے واقعات ہیں۔ مرہب کو مارنا کوئی آسان کام تھا؟ دیکھیے میں خیبر نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں ذرا سا آپ کے سامنے حوالہ دے رہا ہوں شجاعت مولائے متقیان کے اوپر کہ مرہب کو مارنا آسان کام نہیں تھا۔ بھئی تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جب مرہب اور مولائے متقیان آمنے سامنے ہوئے تو کسی کے ساز و گمان میں بھی نہیں تھا کہ علی اس کے سر پہ بھی وار کر سکتے، 2 ہاتھ لمبا تھا، توجہ دے رہے ہیں آپ، 2 ہاتھ لمبا تھا، تو کسی کے ساز و گمان میں بھی نہیں تھا علی سر پہ حملہ کریں۔ اور علی کی زندگی کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیے، جتنوں کو واصل جہنم کیا کمر سے 2 ہی کی ہیں، لیکن ایک واحد مرہب ہے جس کو سر سے مارا،
اسی کو تو مشکل کوشا کہا جاتا ہے، اسی کو تو مظہر العجائب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے شاید نعت علی کا نزول ہوا ہو کہ نعت علی مظہر العجائب، پکارو اس کو جو عجائب کا مظہر ہے، اما جہاں انسان کا ذہن ختم ہو جائے وہاں سے علی نظر آئیں۔ ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد، وہاں سے مولا متقیان۔ اس کے بعد میں سر پہ کس وقت رکابوں سے پیر نکلے، کس وقت آپ کے زین پر آئے، کس وقت آپ نے کھڑے ہوئے گھوڑے کے اوپر، کس وقت آپ کا ہاتھ اٹھا، اور یعنی یہ بیان کرنے میں اتنی دیر لگ رہی ہے۔ اگر اتنی دیر تک موقع مل جاتا تو مرحب کب کا ہٹ چکا ہوتا، لیکن وہاں فریکشنز آف سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں کام ہو گیا۔ اب جو تلوار چلی ہے تو زمین تک پہنچی ہے، وہ تو خیر ہوئی کہ جبرائیل آ گئے۔ المختصر شجاعت کی منزلوں میں آئیں۔ بس عزیزان گرامی، وہی شجاع، وہی بہادر تمنا کر رہا ہے کوئی مجھ جیسا ہو جو کربلا میں حسین پہ کام آئے۔ اب جناب عباس کی شجاعت کے لیے میں کیا ان کا تعارف کراؤں، بس یاد رکھیے کہ علی جیسے شجاع کی تمناؤں کا نام ابو الفضل عباس، جس کی تمنا تھی کہ عقیل میں چاہتا یہ ہوں کہ کسی بہادر خاندان کی کسی بیٹی سے عقد کروں تاکہ اس سے ایک بہادر بیٹا ہو جو کربلا میں میرے حسین پر کام آئے۔ اور دیکھیے اس میں تربیت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، ماں کے خون کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ محمد حنفیہ کا واقعہ اس بات کا کی دلیل ہے کہ جب تیروں کی بارش ہونے لگی تو محمد حنفیہ جھجکنے لگے، رک کے حملہ کرنے لگے، یہاں تک کہ مولا متقیان نے واپس بلا لیا، پھر امام حسن علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ بیٹا حسن تم جاؤ۔ تو اب امام حسن نے گو کہ کبھی جنگ نہیں لڑی تھی، لیکن اب جو حملہ کیا تو تیروں کی پرواہ نہیں کی، تو محمد حنفیہ اپنی شجاعت کا ان کا ڈنکا پیٹ رہا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے تسلی کے لیے گلے لگایا مولا متقیان نے، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا نہیں مولا بابا افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس طرح حملہ نہیں کیا جس طرح آقا حسن نے کیا۔ کہا تم پریشان کیوں ہو رہے ہو، تم میرے بیٹے ہو اور وہ اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، اور دوسرے بیٹا یہ جو جھجک محسوس ہو رہی تھی تمہاری، یہ میرے خون کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تمہارے ماں کے شیر کی وجہ سے، یہ ماں کے دودھ کا اثر ہے، تم جھجک رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ اور حسن فاطمہ کے لال ہیں۔ تو عزیزان گرامی، خون کا اثر، شیر کا اثر بے پناہ اولاد میں ہوتا ہے۔ جناب عباس کو وفاؤں کا خدا کہتے ہیں۔ یہ وصف اگر تمنا کی ہے مولا متقیان نے اور دعاؤں کے نتیجے میں جناب عباس اس دنیا میں تشریف لائیں، تو وفاؤں کا خدا بنانے میں ماں کے شیر کا اثر ہے، اس لیے کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے شہزادی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کا، اور بڑی مقدس بیوی ہیں۔ اور دیکھیے آج ان کے حضور میں پرسہ بھی دینا ہے، اور یہ خیال رکھ کے پرسہ دیے گا کہ آج کی شب آپ ان کے مظلوم بیٹے کا پرسہ دیتے ہوئے دعائیں مانگیے گا، خصوصاً مومنین کے لیے، عزاداروں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اس لیے کہ یہ جس کے پرسہ دیں گے، جس کا پرسہ دیں گے وہ بھی باب الحوائج ہے، اور جس کو پرسہ دیں گے وہ بھی بابۃ الحوائج ہے۔ یعنی ہمارے کے یہاں 4 باب الحوائج ہیں، یعنی وہ دروازے ہیں کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک مولا ابو الفضل عباس ہیں، ایک چشمہ شہزادہ جناب علی اصغر علیہ السلام، اور ایک چہاردہ معصومین میں 7ویں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ہے۔ اور عورتوں میں، بیویوں میں فقط جناب فاطمہ بنت حزام، یعنی جو جناب ام البنین کہلاتی ہیں، یہ ہیں بابۃ الحوائج۔ یہ وہ مقدس بیوی ہے کہ فقط اس کا نام لو اور ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے جہاں پہ بہت ماشاءاللہ جن کی کیا مجلس ہو رہی ہے، یہ بھی حج کرائے ہیں، عاصم صاحب بھی حج پہ کرائے ہیں، جو حج کرنے گئے ہیں یا عمرہ کرنے گئے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ آپ جب بقیع جائیں گے، بقیع کا دروازہ جب کھلے گا اور بقیع جائیں گے تو بقیع میں آپ کو بہت سی قبریں ملیں گی، ہزاروں قبریں ہیں، لیکن کہیں پہ پہرا نہیں ملے گا۔ پہرا 2 ہی جگہوں پہ ملے گا۔ ایک جگہ جہاں یہ 4 معصومین اور معصوم عالم کی قبور ہیں، یعنی جناب فاطمہ، امام حسن، امام علی بن الحسین، امام محمد ابن علی، امام جعفر ابن محمد صادق، یہ ایک معصومہ اور 4 معصومین کی قبور ہے، وہاں پر پہرا ملے گا۔ اور ایک ادھر دوسری طرف ایک تنہا قبر کے اوپر پہرا ملے گا۔ آپ سوال کیے کہ وہ کس کی قبر ہے جس کو پہرا ہو رہا ہے، تب معلوم ہوگا مادر ابو الفضل عباس کی قبر ہے۔ وہاں پہرا اس لیے ہے کہ عرب جاتے ہیں اور وہاں پر ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اور یہ ایک ظالم حکومت سمجھتی ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنا بدعت ہے، وہ شرک ہے، تو یہ ہے وہ مقدس بیوی۔
تو ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے وفاؤں کا خدا بنانے میں، اس لیے کہ جس وقت دلہن بن کے آئی ہیں تو پہلے ہی اسٹیپ سے اندازہ لگ گیا کہ کردار جناب ام البنین کیا ہے۔ قدم بڑھایا، جیسے ہی ڈیوڑی پہ پہنچی تو پہلا کام یہ کیا کہ جھکیں اور ڈیوڑی کا بوسہ دیا۔ نسبت کیا ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ، ڈیوڑی پہ بوسہ دیا، اور جب گھر میں داخل ہوئیں حسنین علیہ السلام اور جناب زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہ جب استقبال کے لیے کھڑی ہوئیں تو ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھیں، کہا بچوں میں آپ کی ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں اس گھر کی کنیز بن کے آئی ہوں، آپ کی نوکرانی بن کے آئی ہوں، مجھے ماں نہ سمجھیے گا، بلکہ بعض روایات کہتی ہیں یہ ہے وفا، یہ وہ وفا تھی جس کا اثر ہوا کہ جناب عباس وفاؤں کے خدا کہلاتے ہیں۔ اتنی وفادار بیوی تھیں اور اتنا اس گھرانے کی عظمتوں کا احترام تھا اور احترام کرتی تھیں کہ ایک بار، دو بار، تین بار جب شروع میں مولا متقیہ نے ان کو فاطمہ کہہ کے پکارا تو ایک دن کہنے لگی والی آپ کو حق ہے، آپ کسی نام سے مجھے پکار سکتے ہیں، لیکن میری ایک عرضی ہے، کیا قبول فرمائیں گے؟ کہا فاطمہ بتاؤ؟ کہا مجھے آپ یہاں گھر میں فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کریں، اس لیے کہ میری شہزادی فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے، بچوں کو یاد آئے گی اپنی ماں اگر مجھے پکاریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے وفا، اور بچپن سے وہی تربیت، اب اسی بطن میں رہا ہو کوئی بچہ اور اسی آغوش میں پلا ہو، کیا مجال ہے کہ جناب عباس علیہ السلام، بلکہ روایت کہتی ہے کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلنے لگا تو روضہ رسول پہ لے گئیں جناب ام البنین، اور کہا میں اس لیے لے کے آئی ہوں کہ ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھو، پھر رضا ہٹائی کہ دوسرا ہاتھ لاؤ میرے سر پہ رکھو، اور میں اس لیے لائی ہوں کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک کہ تمہارے یہ بازو سلامت ہیں میرے آقا کے اوپر کوئی نگاہ بد اٹھنا نہ پائے، دیکھو کوئی شریر میرے آقا کی طرف دیکھنے نہ پائے۔ اور جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس طرح جناب عباس وعدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اماں میں وعدہ کرتا ہوں جب تک کہ یہ بازو سلامت ہیں کسی میں اتنی جرأت و ہمت نہیں ہے کہ میرے آقا کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ پائے۔ میرا دل کہتا ہے جس وقت بازو قلم ہو رہے ہوں گے کربلا کے میدان میں، تو جہاں آقا کو آواز دے رہے ہوں گے وہاں مدینے کا رخ کر کے بھی کہہ رہے ہوں گے اماں جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، لیکن اماں اب میں وعدہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے بازو قلم ہو چکے ہیں، اب میرا آقا تنہا ہے، کوئی تیر مارے گا، کوئی تلوار مارے گا، کوئی نیزہ مارے گا۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ آپ نے مسلسل علماء کرام اور ذاکرین سے مشاہدت جناب عباس و مصائب جناب عباس سنے ہیں، میں اس ذیل میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں، فقط ایک دو واقعات اور مجلس کو تمام کروں کہ شجاعت جناب عباس کے ساتھ وفا ہے جناب عباس۔ ایک منظر نظر آتا ہے، رات کا اندھیرا ہے، شب عاشور، اور شرم ملون آیا ہے اور اس نے آواز دی خیام کے قریب، عباس، جعفر، عثمان، آؤ تم لوگ ادھر آؤ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں بنی کلاب سے ہوں، میرا بھی تم سے کچھ رشتہ ہے۔ جناب عباس اپنی جگہ بیٹھے رہے، دوبارہ پھر اس نے آواز دی شرم ملون نے۔ امام حسین علیہ السلام ظاہر ہے وقت کے امام ہیں، کہا جاؤ عباس دیکھو پکار رہا ہے، جاؤ دیکھو کیا کہنا چاہتا ہے۔ عباس جب اٹھے ہیں اور چہرے پر جو آپ کے غیظ کے آثار تھے تو امام حسین وقت کے معصوم ہیں، سمجھ گئے، قریب بلایا کہ عباس میں تمہیں بھیج تو رہا ہوں لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو، تمہیں حسین کے حق کا واسطہ جو بھی وہ کہے وہ چپ چاپ سننا، پلٹ کے کچھ جواب نہ دینا، خاموشی سے چلے آنا۔ پہنچے تو اس نے امان نامہ دکھایا، کہا عباس بڑی مشکل سے ابن زیاد سے امان نامہ لے کر آیا ہوں، اس لیے کہ تمہیں خبر نہیں ہے، میں تمہیں بتا دے رہا ہوں کہ کل بڑا ہنگامہ سخت ہوگا، کل حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار ڈالا جائے گا، حسین کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر خیموں میں آگ لگا دی جائے گی اور سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ کلمات شرم کہہ کے زندہ نہ بچتا اگر حسین سے وعدہ نہ لیا ہوتا آقا حسین نے، آقا عباس سے وعدہ نہ لیا ہوتا آقا حسین نے، اور چپ چاپ سنا کہ ملون تو واپس چلا جا، میں وہ امان لے لوں، یہ کہہ کر واپس آئے۔ خدا کی قسم اس کو محسوس کریے گا، جب بھی یاد کریں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے کہ جناب عباس جب واپس پلٹ کر آئے تو امام حسین کو ظاہر ہے کہ معلوم ہے کہ کیا باتیں ہوئی ہوں گی، لیکن دنیا کے رائٹرز کو، دنیا کے مورخین کو، دنیا والوں کو بتانا کہ دیکھو میرے بھائی کی وفا کت معراج پر ہے، بلا کے پوچھنے لگے کیا کہہ رہا تھا، کہ ظالم ایسا ایسا امان نامہ لے کر آیا تھا،
تو کہا اگر وہ کہہ رہا تھا تو اس کی بات مان کیوں نہیں لی؟ چلے جاؤ، اپنے بھائیوں کو بھی لے جاؤ، ایک کام کرو علی اکبر کو بھی لے جاؤ، قاسم کو بھی لے جاؤ، اون کو بھی لے جاؤ، محمد کو بھی لے جاؤ، ایک کام کرو سیدانیوں کو، زینب ام کلثوم کو بھی لے جاؤ، رباب رقیہ کو بھی لے جاؤ۔ دیکھو عباس یہ ظالم صرف میرے سر کے در پہ ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تم ایک کام کرو ان سب کو حفاظت سے لے جاؤ، مجھے یہاں تنہا چھوڑ دو، میں قتل ہو جاؤں گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اتنا احترام تھا کہ سر اٹھا کے دیکھ تو نہیں سکتے تھے، بس ایک بار کا آقا آپ، اور پھر چپ ہو گئے۔ پھر تاریخ کہتی ہے کہ آپ مقتل میں ایک سم کی طرف چلے، ایک راہ کی طرف چلے۔ اب رات کا اندھیرا ہے، جناب عباس تنہا چلے جا رہے ہیں۔ آقا حسین سمجھ گئے کہ بھیا کہاں جا رہا ہے، آواز دی عباس، رک گئے۔ عباس تمہیں حسین آواز دے رہا ہے، کیا واپس نہیں آؤ گے؟ حکم جناب امام سے واپس آئے، سر جھکا ہوا ہے۔ کہاں جا رہے ہو عباس؟ کہیں نہیں آقا۔ اپنے آقا کو بھی نہیں بتاؤ گے کہ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اپنے آقا کو بھی نہیں بتاؤ گے کہاں جا رہے ہو؟ اور یہ سننا تھا کہ جناب عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے بھائی کیوں رو رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ کہا آقا آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتا رہا ہوں، میں یہاں سے سیدھا نجف جا رہا ہوں۔ کہا بھیا تم نجف جا کے کیا کرو گے؟ کہا اپنے بابا کی قبر پہ جا کے کہوں گا کہ بابا جس کی غلامی میں دیا تھا اس حسین نے آج مجھے آزاد کر دیا۔ اے آقا یہ بتائیے کہ آپ کے بعد عباس کی زندگی کا فائدہ کیا؟ روایت کہتی ہے کہ اس رات کے اندھیرے میں اتنا لپٹ کے دونوں بھائی روئے ہیں کہ غش کھا کے گر گئے۔ جزاکم اللہ۔ ایک منظر اور ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے بات کو مکمل کروں، وہ ہے صبح عاشور کی۔ وہ تو بڑی مشہور ہے، جب کربلا معلیٰ زیارت کرنے جائیں گے تو آپ کو وہ جگہ آج بھی ملے گی جہاں پر ہے کہ گفتگو ہوئی ہے پیسر سعد میں اور آقا حسین میں۔ وفا جناب عباس کی، اور کیا احترام! جیسے کہ میں نے ابھی تقریر میں کہہ رہا تھا، جب آقا مان لیا ہے تو بس آقا مان لیا۔ جناب عباس نے وہ کریکٹر بھی پیش کیا کہ اگر آقا کو ماننا ہے تو کس طرح ماننا ہوگا۔ پیسر سعد نے صبح عاشور کہا کہ حسین میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیا تم راضی ہو؟ آقا حسین نے کہا ہاں میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آج بھی وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے، اب تو بھی سڑک بنی ہوئی ہے، انشاءاللہ سنا ہے کہ وہ برابر کر دی جائے گی، لیکن وہ جگہ ہے کہ جہاں پر گفتگو ہوئی ہے پیسر سعد میں اور آقا حسین علیہ السلام نے۔ کہا حسین میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میں ادھر سے تنہا آؤں گا، تم ادھر سے اپنے لشکر سے تنہا آنا۔ کہا ٹھیک ہے، منظور ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کی آواز آئی، ذرا سا شرط میں ترمیم کر رہا ہوں۔ کہا کیا ترمیم کر رہے ہو؟ کہا میرا بیٹا آنا چاہ رہا ہے میرے ساتھ، تو میں اپنے بیٹے کو لا رہا ہوں، تمہیں اختیار ہے کہ تم علی اکبر کو لے آؤ۔ کہا ٹھیک۔ اب روایت کہتی ہے ادھر سے وہ اپنے بیٹے کو لے کے چلا، ادھر سے جناب علی اکبر آقا حسین کے ساتھ چلے۔ پہلی بار زندگی میں عباس دیکھ رہے ہیں کہ آقا دشمنوں کے درمیان جا رہا ہے اور جا نہیں سکتے۔ کیا گزر رہی ہوگی مولا عباس کے اوپر، یہ مولا عباس جانے یا ان کا خدا بہتر جانے، لیکن یہاں پر ایک جملہ ملتا ہے، جب بھی آپ یاد کریے گا تو آپ روئیں گے۔ لکھا یہ ہے کہ آقا حسین ابھی تھوڑی دور چند قدم آگے بڑھے تھے کہ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ کوئی دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے، قدموں کی آہٹ سنی تو کیا دیکھا کہ عباس بغیر کسی سواری کے دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اپنا گھوڑا روکا، کہا عباس کیوں آ رہے ہو؟ کہا خیریت میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ کہا عباس شرط میں یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو لا رہا ہے، میں علی اکبر کو لے کے آ رہا ہوں۔ کہا نہیں آقا بے شک میں نہ آتا، لیکن آپ ادھر دیکھیے تو اس کے غلام بھی دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اے آقا اگر پیسر سعد کا غلام آ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں آ سکتا ہوں؟ اے عزادارو، جو بھائی اپنے بھائی کے سامنے یہ جذبات رکھتا ہو، جب وہی بھائی آخر وقت میں آواز دے رہا ہوگا اے آقا عباس کا آخری سلام قبول کر لیجئے، تو کیوں نہ حسین کمر تھام کے کہیں اے عباس یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ ارے تمہاری شہادت نہیں ہے بلکہ حسین کی کمر ٹوٹ گئی، آج کے بعد سے وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہارے خوف کی وجہ سے جاگا کرتی تھی، اور آج کے بعد سے وہ آنکھیں جاگیں گی جو تمہاری وجہ سے چین سے سویا کرتی تھی۔ اے عباس اب کون ہوگا جو میرا ناصر ہو، کون ہوگا جو میرا مددگار؟ سیعلم الذین ظلموا